السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم دورہ فہم قرآن کلاس کا چوتھا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں یہ دورہ قرآن کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دورہ فہم قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا۔ مختلف مقامات پر مختلف طرح کے دورہ قرآن کروائے جا رہے ہیں، اور کئی سالوں سے الحمدللہ ہم نے بھی یہ سفر جاری کیا تھا، اور اس سال کچھ تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، تو 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ اور اگر آپ بڑی خلوص نیت سے ایک نیکی یعنی الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو الف کی 10 کے بجائے آپ کو 70، اور بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہر نفل کو فرض بنا دیا جاتا ہے، اور ہر یعنی کہ نفل کو سنت اور ہر سنت کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ایک نیکی 70 اور بلکہ 700 تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن کریں، لیکن قرآن پاک کی عربی پڑھنا نہیں آتی، اور جو کہ جس کا ہم نے ایک ایک حرف کی نیکی ہم نے لینی ہے۔ تو اس بار تھوڑا سا یوں سوچا کہ قرآن پاک کی عربی کو بہتر کرنے کے لیے ہر سپارے میں 1 سے 2 قواعد رکھے جائیں گرامر کے، تجوید کے، تاکہ ہماری سب کی تجوید بہتر ہو جائے۔ اور میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں ضرور توفیق دے گا، اور انشاءاللہ میری اور آپ سب کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ یہ قواعد ہم پریکٹیکلی یعنی قاعدہ سنانے کے بعد، قاعدہ بتانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کروایا جائے گا۔ پورے سپارے کے اندر بار بار اس کی پریکٹس کروائی جائے گی، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں ہم نے کون سا قاعدہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آپ سب نے جو کلاس میں سامنے ہیں، یہ تو ان سب کو الحمدللہ کافی بہتری ہے، 1 بائی 1 یہ لوگ اپنے اکثر بتاتے بھی ہیں، اور جو آن لائن کلاس لیتے ہیں آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ ہوگا واو لین اور یائے لین، مطلب حروف لین۔ کیا پڑھیں گے؟ حروف لین، حروف لین پڑھیں گے۔ تو حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یائے لین۔
اور ان کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ واؤلین کی میں نے یہاں مثال لکھ دی ہے، جیسے با زبر واو باؤ، با زبر واو بو، اور یہاں اگلی ہے تا زبر واو تو، اور اس کے بعد ہے با زبریا بئی، یہ یائے لین کی مثال ہے، تا زبریا تئی۔ اب دیکھیے باؤ ٹاؤ کیا ہے؟ واؤ لین۔ قاعدہ یہ ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے کیا ہو؟ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واؤ لین، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھیں با زبر واؤ باؤ، باؤ واؤ ساکن ہے تو یا اس سے پہلے زبر آ گئی، یعنی اس سے پہلے زبر آ گئی ہے، اور اسی طرح سے با زبریا بئی، یہاں پر یا ساکن ہے تو اس سے پہلے با کے اوپر زبر آ گئی۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء من شيء، کچھ کو پہلے ہی انڈر لائن کر دیا گیا تھا اور کچھ جیسے جیسے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ من من شیء، یہاں پر شین زبریہ، شیء آگے ہے تو یا یہاں پر لین ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہرگز نہ تم حاصل کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر لو اس سے جو تم پسند کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اب جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ مال، سب سے زیادہ اپنا پسند جس کو بہت آپ پسند کرتے ہو وہ مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات، تا زبر واو تو انڈر لائن کر دیا گیا تھا، تا زبر واو تو، یہ واو لین کی علامت ہے۔ قل فأتوا بالتورات، تا زبر واو تو، یہ بھی واو لین ہے، بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو خود اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیے تھے اس سے قبل کہ اتاری جاتی تورات۔ اے نبی آپ کہہ دیں تم لے آؤ تورات، پھر اس کو میرے سامنے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، پھر جو جھوٹ باندھے اللہ پر اس کے بعد تو وہی لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے اے نبی اللہ نے سچ کہا ہے تو تم پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو خالص تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت، بی با زبریہ بی یا لین، بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے اور باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، با زبریہ بی، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ، اس بیت اللہ میں کئی کھلی نشانیاں ہیں ان میں سے مقام ابراہیم ہے
اور جو داخل ہوا اس میں وہ امن میں ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج کرنا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جو نہ مانے تو بے شک اللہ تعالی غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا اور اللہ گواہ ہے، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے میں اسے جو ایمان لایا؟ کیا تم چاہتے ہو اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ راہ راست پر ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس سے پہلے یعنی چوتھے سپارے سے پہلے تیسرے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بارے میں، دو زبر دو زیر دو پیش جب آئیں تو ہم نے کہاں اخفا کرنا ہے اور کہاں اظہار کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں بغافل، لام دو زیر لن ہے، آگے عین حروف حلقی میں سے ہے۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد والے حرف پر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مان لو گے ایک گروہ کی بات ان میں سے جو دیے گئے کتاب، وہ لٹا دیں گے تمہیں بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب یہاں دیکھیے وَكَيْفَ، کاف زبریہ کئی، کاف زبریہ کئی، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، عین کے بعد ہے لام زبریہ لئی، یا ساکن اور اوپر بھی یا لین، اور یہ دونوں یہاں پر یا لین ہے۔ علیکم آیات اللہ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور کیسے تم کفر کرو گے حالانکہ تم وہ ہو کہ تلاوت کی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیات اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کے دامن کو تو ضرور اس کو ہدایت مل جائے گی سیدھے راستے کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ کی یاد کرو اللہ کی یاد کرو، علیکم اذ کنتم اعداء، جو اس نے تم پر کی، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ علیہ میں یہاں دیکھیے کیا ہے، یا لین، علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین با زبریہ بی، یہاں بھی یا لین ہے، قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، تو تم ہو گئے اس کی نعمت کی مہربانی سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے، یہ کب کی بات ہے، اسلام سے قبل
عرب کے جو حالات تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا اور ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، تو اللہ نے اپنی یہ نعمت حضرت محمد الرسول اللہ بیچ کر کیا کیا؟ احسان کیا۔ اللہ نے بہت بڑی یہ نعمت اللہ نے بھیجی اور فرمایا اس نعمت کو یاد کرو کہ تم بھائی بھائی بن گئے اور تم کھڑے تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، یعنی اتنی جہالت تھی، اتنے ظلم و زیادتیاں عام تھی کہ تم ظلم کر کر کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو چکے تھے، تو اس نے بچا لیا اپنا نبی بھیج کر، ٹھیک ہے، اس نبی نے۔ اور ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جو پتنگے اڑ اڑ کے چھوٹے چھوٹے وہ جو جانور ہوتے ہیں پتنگے، یا یوں کہہ لیں ایک اور اسے بولا جاتا ہے کہ وہ سردی یہ گرمی کے موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اس ٹائم آتے ہیں، تو وہ پتنگے آ آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں، اور وہ جس نے آگ جلائی ہوتی وہ کافی کوشش کرتا ہے کہ ان کو سائڈ پہ کریں لیکن اس کے باوجود گر رہے ہیں۔ فرمایا میری مثال بھی اس شخص آگ جلائی اور وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں وہ ہٹا پاتا، اس کے باوجود وہ اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں بھی دنیا میں آیا اور میں نے تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ کے گڑھے کے کنارے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس دوزخ سے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خا زبریا خی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک گروہ وہ دعوت دیتے ہوں بھلائی کی طرف۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہوں اور وہ روکتے ہوں برائی سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ساتھ ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی نازل کر دیا کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، تو یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور وہ اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس روشن دلائل، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض، یو یا زبر واو، یو واؤلین ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن روشن ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ہی کفر کیا تھا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ تو مزہ چکھو عذاب کا اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا لام زبریہ لیالین بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو جبریل کی زبانی آپ پر حق کے ساتھ، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ کنتم خیر، خا زبریہ خی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون باولین وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہو تم بہترین امت جسے پیدا کیا گیا لوگوں کی اصلاح کے لیے،
کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، وہ یہودی ہرگز نہیں تمہارا نقصان کر سکتے سوائے معمولی تکلیف کے، اور اگر یہ تم سے لڑے تو تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، مسلط کر دے گی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے جائیں، مگر پناہ لینے کی وجہ سے اللہ کی اور پناہ لینے کی وجہ سے لوگوں کی، اور وہ حقدار بن چکے ہیں اللہ کے غضب کے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا صاد زبر واو سو بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حدود سے نکل جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہنے والا ہے، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں اس حال میں کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویؤمنون بالمعروف وینہون عن المنکر، یوم اور ینہون میں واو لین ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں خیرات میں، خیرات میں دیکھیے خا زبر یا خی، یہاں بھی یا لین ہے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، خیر میں یا لین، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جو بلائی کا کام وہ کریں گے بس ہرگز نہ کی جائے گی نہ قدری اس کی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، جائلین واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال جو وہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم بولین حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون، اس ہوا کی طرح ہے جو کافر لوگ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ہوا کی مثال کی طرح ہے کہ اس میں سخت سردی ہو،
وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی پر کہ انہوں نے ظلم کیا ہو اپنے آپ پر، تو وہ تباہ کر ڈالے اس کھیتی کو، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، اور لیکن اپنے آپ پر وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے ایمان والو، مت بناؤ رازدان اپنے سوا کسی غیر مسلم کو، وہ کوتاہی کرتے نہیں، وہ کوتاہی کرتے تمہیں خراب کرنے میں، وہ تو کچھ چاہتے ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ یقیناً دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ یعنی ان کی زبانوں سے، اور جو کینے چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے بیان کی ہے تمہارے لیے واضح نشانیاں اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا لام زبر واو لو وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، علی میں یائے لین ہے، علیکم الانامل من الغیظ، غیظ میں یائے لین، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ انڈر لائن کر دیا گیا ہے یا کو، ان اللہ علیم بذات الصدور، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم دوستی رکھتے ہو ان سے اور وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، یعنی کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے پیچھے کہ غیر مسلم سے دوستی نہیں کرنی، منع کیا گیا تھا، فرمایا کہ تم دوستی رکھتے ہو ان سے اور وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو ان تمام کتابوں پر، اور جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کاٹنے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ جل مرو اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ، اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، كَيْدُهُمْ شَيْئًا یہاں پر دونوں ہی یائے لین ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو یہ کر رہے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ دال زبر واو دو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علیم، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے اور آپ متعین فرما رہے تھے مومنوں کو لڑائی کے مورچوں پر، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہاں بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی۔ جب آمادہ ہوئے دو گروہ تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائیں، حالانکہ اللہ ان کا مددگار موجود تھا، اور اللہ پر ہی بس مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، یعنی جنگ بدر میں 1000 کا لشکر کفار کا اور مسلمان صرف 313، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری جنگ بدر میں بھی مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں آسمان سے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم فا زبر واو فو
من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومین، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے اور وہ کافر چڑھ آئیں تم پر اپنے جوش سے اسی دم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 خاص نشان رکھنے والے فرشتوں سے۔ سبحان اللہ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری کا ذریعہ تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم بھی، اس سے تمہارے دل۔ ومن نصر الا من عند اللہ الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہوتی مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ کاٹ ڈالے ایک گروہ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل و مغلوب کر دے انہیں، پس وہ نامراد واپس لوٹیں۔ لیس علیک، لیس یائلین، لیس علیک من الامر شیء، شین زبریہ شیء یائلین، او یتوب علیہم، لام زبریہ لی، او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں کہ یا وہ ان پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے، بے شک وہ ظالم تو ہے ہی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو، دوڑ لگا دو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غیظ یا یائلین، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں، اور غصہ پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب کوئی برا کام کر بیٹھے یا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا، مطلب اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا بخشش ہے،
ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہیں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ سبحان اللہ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت اچھا بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ، کاف زبریہ کئی، یعلین کان عاقبۃ المکذبین، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات، تو چلو پھر اس زمین میں پس دیکھو کہ کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظہ، میم زبر واو، مو واو لین، وموعظۃ للمتقین، یہ عام لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لام زبر واو، لون، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر ہو تم سچے مومن۔ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اعلون قوم باولین اور بین یا لین، اگر پہنچا ہے تمہیں شکست کا صدمہ، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اگر پہنچا ہے تمہیں شکست کا صدمہ تو یقیناً پہنچ چکا ہے اس سے قبل کافر قوم کو بھی اس جیسا صدمہ جنگ بدر میں، اور یہ فتح و شکست کے دن ہم بدلتے رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يحب الظالمین، اور اس لیے بھی کہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ بنانا چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو شہید، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ اللہ چھانٹ لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ملیا میٹ کر دے کافروں کا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، مطلب بغیر کسی آزمائش کے، اور جب کہ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہو تم میں سے، اور اس لیے کہ وہ معلوم کر لے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تمنو میں واؤ اور مو میں واؤ، دونوں واؤ لین، من قبل ان تلقوا، اس سے قبل کہ تمہیں نصیب ہو، اور البتہ تحقیق تم تھے تمنا کرتے موت کی یعنی شہادت کی سے قبل کہ تمہیں نصیب ہو۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، رأی را زبر را، حمزہ زبریہ ای، رأی یا لین، اور تم تنظرون دیکھ رہے ہو، بس تحقیق اب تو تم نے دیکھ لیا اسے اس حال میں کہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه با زبریہ بیہ فلن يضر اللہ شیئا، بی اور شیء میں یا لین۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول، کیا پس اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں، اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور عن قریب اللہ اچھا بدلہ دے گا شکر گزار بندوں کو۔ یہ جب جنگ احد میں افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمان ہمت ہار گئے اور کہنے لگے کہ جن کی خاطر ہم تن من دھن کی قربانیاں دے رہے تھے اگر وہ نہیں رہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا تبھی موت فوت ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مطلب دین اسلام کو چھوڑ دو گے
یاد رکھو، جو پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، جو اپنے اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے کوئی اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے موت کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں، نؤتی ہی منہا، تو ہم اسے دیتے ہیں اس سے، یعنی اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم دیں گے اسے اس آخرت میں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم اچھا بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، بس نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اس پر جو مصائب درپیش ہوئے انہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وما كان قولهم، قاف زبر واو قو، قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور نہیں تھا ان کا قول اس موقع پر، یعنی جب مصائب آئے تو اس موقع پر ان کا جو قول تھا، ان کے منہ سے جو بات نکل رہی تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب معاف فرما ہمارے گناہوں کو، سبحان اللہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرینا اپنے کام میں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہ لین آ گئی، اور ہماری زیادتیوں کو اپنے کام میں، اور ہمیں ثابت قدم فرما اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ واللہ یحب المحسنین۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ان کا جنہوں نے کفر کیا تو وہ پھیر دیں گے تمہیں اسلام سے تمہاری ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں، تو تم پلٹو گے خسارہ پانے والے بن کر۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، خا زبریہ خیالین ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین، عن قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں رعب، کفر الرعب بما اشرکو، جنہوں نے کفر کیا تمہارا رعب، بما اشرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک بنایا ہے اللہ کا جو کہ اس نے نہیں اتاری اس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں سچا کر دکھایا اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے انہیں اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور باہم جگڑنے لگے پیغمبر کے حکم میں، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تمہیں وہ مال غنیمت جو تم پسند کرتے تھے۔
تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ یہاں پر وہ جس مورچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو کھڑا کیا تھا، پہلے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو جیت ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ سارے مال غنیمت میں لگ گئے اور وہ کافر دوسری سائڈ سے آ کر انہوں نے وہ مورچے کی طرف سے آ کے حملہ کیا، اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑا کیا تھا تو فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں میری اجازت نہ ہو، جب تک تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب دیکھا مسلمانوں کی نے کہ جیت ہو گئی ہے اور کافر بھاگ گئے ہیں، تو اس وقت وہ مال غنیمت میں لگ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو مال غنیمت یعنی دنیا کا مال چاہ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کا مال چاہتے تھے اللہ کے نبی کی فرما برداری کر کے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر اس نے تمہیں پھیر دیا، ان سے پسپا کر دیا، یعنی پھر شکست کھا گئے تم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ تحقیق پھر اس نے معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر اور نہیں پلٹ کر دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو پہنچایا تمہیں بدلے میں غم پر غم۔ یہ مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے جو ہوا کہ کئی شہید بھی ہو گئے اور مال غنیمت بھی چھن گیا، اور فتح جو تھی شکست میں بدل گئی، تو غم پر غم بدلے میں ملا، تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چھین گئی ہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب کیا، جو غم کے بدلے میں غم پہنچا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ماضی پہ رونا چھوڑ دو، اب مستقبل کی طرف اپنی نظریں دوڑاؤ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے نازل فرمائی تم پر اس غم کے بعد، اس غم کے بعد امنتن نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں نے نازل کی اونگ یعنی تسلی، اور وہ اونگ کی صورت میں جو طاری ہوئی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا کہ تحقیق فکر پڑی تھی ان کو اپنی جانوں کی، وہ گمان رکھتے تھے اللہ پر ناحق جاہلیت جیسا گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، وہ مخفی رکھتے ہیں بہت سی باتیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر۔ وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں کچھ اختیار تو ہم نہ مارے جاتے یہاں۔ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے، اپنے مقتل کتب علیہم القتل اذا مضاجعہم، جہاں لکھا جا چکا تھا ان پر ان کے مقدر میں قتل ہونا، یعنی اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ شکست اس لیے ہوئی لیبتلی اللہ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ پرکھے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے،
اور تاکہ پاک صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک وہ لوگ جو تم سے پیٹ پھیر گئے جس میں آپس میں ٹکرائیں دو فوجیں، بلا شبہ پھسلایا ان کو شیطان نے اس وجہ سے جو بعض لغزشیں انہوں نے کی، اور البتہ تحقیق اللہ نے درگزر کر دیا ہے ان سے، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے زمین میں یا جنگ پر ہوتے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے تاکہ اللہ بنا دے اسے حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ انڈر لائن جو ہے واو اور یا، یہ واو لین اور یا لین ہے۔ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا ویسے فوت ہو جاؤ، یعنی تبھی موت مر جاؤ، یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ بس اللہ کی رحمت سے آپ نرم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ سخت مزاج سنگ دل ہوتے تو ضرور وہ منتشر ہو جاتے تمہاری گرد و پیش سے۔ بس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، اور مشورہ کرو ان سے اپنے کاموں میں، پھر جب پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس کو اللہ بچانے پر آئے، اللہ غالب کرنے پر آئے، اسے کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي، اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی تمہیں شکست دینا چاہے، تو پھر کون ہے ینصرکم من بعدہ، جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ لے کے آئے گا وہ چیز جس میں اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔
کیا پس جو تلاش کرے اللہ کی خوشنودی کو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گرفتار ہو اللہ کی ناراضگی میں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یقیناً پیچھے جو آیت ہے، یقیناً اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشنودی والا بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے شرک سے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی، اور اگرچہ وہ اس سے قبل یقیناً واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، لام زبریہ لئی، مثلیہا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ کیا بات ہوئی جب واقع ہوئی تم پر مصیبت، یقیناً تم بھی تو پہنچا سکے ہو دشمنوں کو اس سے دگنی۔ تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انسان کی اپنی طرف سے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یہاں پر یا زبر واو یو واولین ہے، یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے جس دن ملی آپس میں دو جماعتیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ وہ مومنوں کو معلوم کر لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ان کو بھی معلوم کر لے جنہوں نے منافقت کی، یعنی اللہ کھوٹے اور کھرے کو، مومن اور منافق کو الگ الگ کرنا چاہتا تھا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، لام زبر واو لو واولین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ، لو لام زبر واو لو نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ، یا زبر واو یو مَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، تاکہ اللہ ان کو بھی معلوم کر لے جنہوں نے منافقت کی۔ اور کہا گیا ان سے آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دشمنوں کو ہٹا دو، کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی ضرور ہم اتباع کرتے تمہاری۔ وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ان سے ایمان کی نسبت، وہ کہتے تھے اپنے منہوں سے جو نہیں ہوتا تھا ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، وَقَعْدُوا، اور وہ خود گروہ میں بیٹھے رہے، بھائیوں سے کیا کہا، لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر ہماری بات مانتے تو قتل تو نہ کیے جاتے نا، قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ ٹال کر دکھلانا اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوش ہے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی وہ وہاں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور وہ خوش ہے اس پر جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پچھلوں میں سے، یہ کہ قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
यस्तबशिरून बिनिअमति मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। वो खुश हो रहे हैं अल्लाह के इनाम और फजल से, और ये कि बेशक अल्लाह मोमनों का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। जिन्होंने कबूल किया अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को इसके बाद कि उन्हें ज़ख्म यानी सदमा पहुंचा, उनके लिए जिन्होंने नेकी की इनमें से और परहेजगारी इख्तियार की अजर अजीम है। अल्लज़ीना क़ाल लहुम इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो लोग के उनसे कहा लोगों ने, बेशक काफर लोगों ने यकीनन जमा किया है तुम्हारे लिए बड़ा लश्कर, तो तुम उनसे डर जाओ। तो इस बात ने मज़ीद बढ़ा दिया उनके ईमान को। वो कहने लगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़ल, फिर वो लौटे अल्लाह की नेमतों और फ़ज़ल के साथ। लम यमससहुम सूउन वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। ना छुआ उन्हें किसी तकलीफ़ ने और वो ताबे रहे अल्लाह की खुशनुदी के, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु, यहाँ पर औ हमज़ा ज़बर वाव औ ये बाउलीन है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन। बेशक शैतान ही तो है जो डराता है अपने दोस्तों यानी कुफ़ार से, अपने दोस्तों से मतलब कुफ़ार से, तो मत डरो उनसे और मुझसे डरो अगर हो तुम मोमिन। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरति व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और आपको गमज़दा ना करें वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफ्र में, बेशक वो हरगिज़ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह का कुछ भी। अल्लाह चाहता है कि वो ना दे उनको कुछ हिस्सा आखिरत में, और उनके लिए बड़ा अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यदुर्रुल्लाह शैआ व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जिन्होंने ख़रीदा कुफ्र को ईमान के बदले, वो हरगिज़ नहीं नुकसान पहुँचा सकते अल्लाह का कुछ भी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरल अनफुसिहिम खा ज़बरिया खैरल्ली अनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। और हरगिज़ न ख्याल करें वो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया कि बेशक जो मोहलत हम दे रहे हैं उन्हें वो बेहतर है उनके नफ्सों के लिए। बेशक हम डील देते हैं उन्हें ताकि वो इजाफा कर लें अपने गुनाहों में, और उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहिम हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। नहीं है अल्लाह ऐसा कि छोड़ दे मोमिनों को इस हालत पर कि जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि वो जुदा ना कर दे नापाक को पाक से। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी, गैन ज़बरिया गै, और नहीं है अल्लाह के मुतला कर दे तुम्हें गैब पर। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम। और लेकिन अल्लाह इस काम के लिए मुंतखब कर लेता है, पसंद कर लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और अगर तुम ईमान ले आए और तक़वा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही
خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخل مطلب کنجوسی کرتے ہیں اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، کہ وہ بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کنجوسی کر کے کوئی بہتری کر رہے ہیں، بچت کر رہے ہیں، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا اس مال کا جو کہ اس میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو کہنے لگے کافر کہ ہم غنی ہے اور اللہ محتاج ہے جو ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ تو اللہ نے اتاری یہ آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج اور ہم غنی ہے، عن قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے چکھو دہکتی آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ایدی ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کا بدلہ ہے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تو نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے پختہ وعدہ لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے اسے آگ۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے تحقیق آ چکے ہیں کئی رسول تمہارے پاس مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن قَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو یقیناً جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول آپ سے پہلے جو لا چکے ہیں واضح دلائل اور صحیفے اور روشن دلیلیں۔ اس آیت میں اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر آپ کو وہ جھٹلائیں تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ جھٹلائے گئے ہیں، کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، موت اور توفو دونوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو پس جسے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے ایمان والو، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا،
بہت سی تکلیف دہ باتیں کیا سنو گے؟ بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام میں سے ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، کہ البتہ ضرور تم بیان کرتے رہو گے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے اور نہیں چھپاؤ گے اسے، پھر انہوں نے ڈال دیا اسے اپنی پشتوں کے پیچھے اور بیچ ڈالا اس کو تھوڑی سی قیمت میں، پس برا ہے وہ جو کاروبار کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا يحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نہ تم خیال کرنا کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اس پر جو وہ ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، تو ہرگز خیال نہ کرنا ان کے بارے میں عذاب سے بچنے کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے اے ہمارے رب انہیں پیدا کیا تو نے، یہ سب کچھ بیکار، تو پاک ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، پس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو جسے داخل کر دے آگ میں، فقد اخزیتہ، تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر۔ اے ہمارے رب پس معاف کر ہمیں بے شک ہمارے گناہ، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور ہمیں موت دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد۔ اور اے ہمارے رب اور دے ہمیں وہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی زبان پر، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وكذلك عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لهم، پھر قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے، فرمایا کہ بے شک میں اعمال ضائع نہیں کروں گا۔ کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے ہو مرد یا عورت،
تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی سب برابر ہیں۔ پھر جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، انہوں نے جنگ کی اللہ کے راہ میں اور مارے گئے، البتہ ضرور میں مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا انہیں ایسی جنتوں میں کہ جس کے نیچے نہریں اور باغات چلتے ہیں۔ بدلہ ہے یہ اس کی طرف، بدلہ ہی اللہ کی طرف سے، اور اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا آپ کو ادھر ادھر پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ فائدہ ہے تمہارا تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یہ تھوڑا سا ٹھکانہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور بہتی ہیں آگے ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر نیکیوں کے لیے ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، نحن یؤمن باللہ لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم لام زبریہ لئی الیکم وما انزل الیہا الی لام زبریہ لئی الیہا خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ البتہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف قرآن مجید، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف توریت اور انجیل، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، وہ نہیں سودا کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت میں، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النساء مدنیہ، مدنی صورت ہے یہ، اور آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ مدنی اور مکی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وعلین ہے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان یعنی آدم سے، اور اس نے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بابا آدم اور حوا دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس کا واسطہ دے کر، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، یعنی قطع رحمی کرنے سے ڈرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور دو یتیموں کو ان کے مال اور مت بدلو برے کو اچھے سے، یعنی ناقص مال کو عمدہ مال سے مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بلا شبہ یہ بڑا گناہ ہے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ حمزہ زبر واو او واولین ہے ما ملکت ای حمزہ زبریا ای یہ بھی یائے لین ہے ذالک ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولوا اگر تم ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں تو نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگے دوسری عورتوں میں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ عدل کر سکو گے زیادہ میں تو ایک ہی کافی ہے جس کے مالک بنے ہیں تمہارے آت یعنی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی نہ کر سکو۔ یہاں مسلمانوں کو چار شادیاں کرنے کی، دو دو، تین تین اور چار چار شادیاں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہیں، پھر وہ اگر خوشی سے چھوڑ دیں تمہیں عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا کچھ حصہ اس سے خود بخود تو کھاؤ اس سے مزے سے بغیر روک ٹوک کے، یعنی اگر بیویاں خود اپنے حق مہر میں سے کچھ دے دیں تو تم لے سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا قاف زبر واو قو قولا معروفا اور مت دو نادان لوگوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے اچھی بات۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر یعنی بلوغت کو، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری تو حوالے کر دو ان کو ان کے مال اور مت کھاؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اور آزمائش کرتے رہا کرو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر یعنی بلوغت کو، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری تو حوالے کر دو ان کو ان کے مال اور مت کھاؤ اسے فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، اس لیے جلدی جلدی کر کے ان کا مال ختم کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور جو یتیم کا سرپرست مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، اور جو غریب ہو تو وہ کھا سکتا ہے جائز طریقے سے یعنی بقدر خدمت۔ پھر جب ان کے حوالے کرنے لگو مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اور مردوں کا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ دیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اس سے جو تھوڑا ہو
یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی جب والدین دنیا سے چلے جائیں یا قریبی رشتہ دار، تو پھر اس میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی حصہ بھی ہے۔ اور وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت میں غیر وارث قرابت والے اور یتیم اور مساکین، تو کچھ دے دو ان کو اس میں سے، اور بات کرو ان سے اچھی بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا علیہم وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر خود چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اور ناتواں اولاد، تو کتنے فکر مند ہوں، اور ڈرے ان پر دوسروں کی اولاد کی بھی ویسے ہی فکر کریں۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ وہ ٹھیک بات کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے، در حقیقت وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عن قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر۔ پھر اگر عورتیں ہوں دو یا دو سے زیادہ، یعنی صرف بیٹیاں ہوں، تو ان سب کے لیے پورے مال کا تہائی حصہ ہے جو اس میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا وراثت میں سے آدھا حصہ ہے، اور اس میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اس سے جو اس میت نے چھوڑا، بشرط کہ اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث بن رہے ہوں صرف اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی حصہ ہے۔ اور وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس میت کے بھائی یا بہنیں بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت کرے، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، تاکہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے۔ یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی جب ان کا میت کی مال کی تقسیم کا وقت آئے تو سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کا اور جو اس نے وصیت کی اس کا خیال رکھا جائے گا، اور پھر جو مال جتنا حصہ بنتا ہے اولاد میں، بہن بھائیوں میں، والدین میں، پھر اس حساب سے اس کو حصہ سب کو دیا جائے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے یعنی اولاد اور ماں باپ میں سے کون زیادہ نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ مال دنیا کا تو سب کو لالچ ہے زیادہ بڑھانے کی، ہو سکتا ہے اولاد لے لے اور بعد میں وہ قرض ادا نہ کر پائے، یا والدین میں سے وہ لے لے زیادہ حصہ اور وہ قرض ادا نہ کر سکیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔
اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرط کہ اگر نہ ہو ان کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی، پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ مما ترکنا، اس سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، دا زبریہ دئی جائے لین ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ أَوِ امرأۃ، اس سے جو انہوں نے چھوڑا، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور ان تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، بشرط کہ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان تمہاری بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے، یعنی اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا، اور اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا۔ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی تم نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور اگر ایسا مرد ہو کہ اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، وہ کلالہ یعنی اس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، یعنی وہ اکیلا ہو، نہ باپ اس کا نہ بیٹا ہو، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اس حال میں کہ لہو اخن او اختن فلکل واحد منہم السدس فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر اور غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یعنی وہ عورت اگر فوت ہو، اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ ہوں اس سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی حصے میں۔ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جو وصیت کی گئی ہو، یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرط کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ یہ پیچھے جتنا کچھ بیان ہوا، فرمایا یہ اللہ وراثت کے حقوق جو ہے، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل ہوگا، یعنی اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا تو سمجھ لیں وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، تو وہ داخل کرے گا اسی آگ میں، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس آگ میں، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی طلب کرو، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کر بیٹھے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہی طلب کرو ان پر 4 کی اپنے مسلمانوں میں سے۔ پھر اگر وہ گواہی جو گواہ طلب کرنے ہیں، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند رکھو انہیں فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا،
تو انہیں اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ کام تمام کر دے ان کا موت، یا نکال دے اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور وہ دونوں فرد جو ارتکاب کریں اس بدکاری کا تم میں سے تو ایذا دو، تکلیف دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو درگزر کرو ان دونوں سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ تا زبر واو تو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ در حقیقت توبہ کی قبولیت کا اللہ پر حق ہے ان لوگوں کا جو کر لیتے ہیں بری حرکت نادانی سے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرماتا ہے اللہ ان پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو زندگی بھر کرتے رہتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب آنے لگے ان میں سے کسی ایک کو موت تو اس وقت کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ یعنی دو طرح کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک جو ہر وقت پوری زندگی بھر جو برے کام کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مرے کفر کی حالت میں۔ یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم میراث بنا لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ یعنی میراث بنا لو مطلب کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ ایسا کرو کہ تم روک کے رکھو انہیں گھروں میں تاکہ تم لے سکو کچھ اس سے جو تم دے چکے ہو انہیں، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بدکاری کا کھلے طور پر۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ نے اس میں بہت بھلائی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم بدلنا چاہو نئی بیوی پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر مال تو نہ لو اس میں سے کچھ بھی، کیا بھلا تم لینا چاہتے اسے ناجائز طور پر اور صریح گنہگار بن کر؟ مگر مطلب اگر کسی شوہر نے کسی آدمی نے دوسری بیوی کرنی ہو تو پہلی بیوی کو جتنا حق مہر دیا ہے وہ کسی طور پر بھی واپس نہیں لے سکتا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیسے تم واپس لے سکتے ہو اسے حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں تم میں سے بعض سے آپس میں، اور وہ لے چکی ہے تم سے پکا وعدہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا
نہ کہا اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن میں آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ عورتوں میں سے، مگر جو البتہ پہلے گزر چکا ہے دور جاہلیت میں، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے اور برا چلن ہے، مطلب باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں تمہیں، اور تمہاری دودھ شریک یعنی رضائی بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری گود یعنی پرورش میں پلنے والی ہیں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین بازبریہ بین الاختین یعنی الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، تمہاری ان بیویوں میں سے جو کہ تم صحبت کر چکے ہو ان سے، پھر اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی یعنی بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ جو تمہاری صلب یعنی پشت سے ہیں، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، ایسا بھی پاسبل نہیں، مگر البتہ جو پہلے گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب نئے سرے سے آپ غلط کام نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چوتھا سپارہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔